اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 190 میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفۃ ربہ و معرفۃ رسولہ و معرفۃ اہل بیت رسولہ مات شہیدہ۔ امام معصوم فرماتا ہے کہ جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر جائے لیکن اس عالم میں مرے، اس حالت میں مرے کہ اللہ کا حق، رسول کا حق، آل رسول کے حق کی وہ معرفت رکھتے ہوئے بستر پہ کسی بیماری کے بھی اگر عالم میں وہ مر گیا، مات شہیدہ، وہ شہید ہے۔ موالیان حیدر قرار معرفت ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام، موالیان حیدر قرار کو متعارف کرانے کے لیے ساجد حسین تقوی آفیشل یوٹیوب موجود ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام پہ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو ترک کرنے سے نقصان کیا ہے۔ مقدمہ تفسیر البرہان صفحہ 42، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جہد ولایت علی فقد جہد نبوتی ومن جہد نبوتی فقد جہد اللہ ربوبیتہ ما من عبد لقی اللہ وہو جہد ولایت علی الا لقی اللہ بعبادت وثن او صنم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو علی کی ولایت کا جہود کرے گا، جہود کا استعمال وہاں ہوتا ہے کہ جہاں آدمی جاننے کے بعد انکار کر دے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو علی کی ولایت کو جاننے کے بعد انکار کرے گا اس نے میری نبوت کا انکار کیا، جس نے میری نبوت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا۔ ما بین عبد لقی اللہ وہو جہد ولایت علی الا لقی اللہ بعبادت وثن او صنم۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی معاشر میں علی کی ولایت کے انکار کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کے جتنے بھی اعمال ہوں گے ان کے اعمال میں بتوں کی پوجا لکھا ہوگا، بت پرستی ہوں گے، ان کے اعمال میں بتوں کی پوجا لکھا جائے گا۔ جو بھی علی کی ولایت کے انکار میں اعمال کیے جائیں گے وہ بتوں کی پوجا ہوں گے۔